بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف اسلام میں عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی صفائی کرا رہا ہے، اس کو پاک کرا رہا ہے اپنے انبیاء سے، کن لوگوں کے استقبال کے لیے؟ ان لوگوں کے استقبال کے لیے کہ جن میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اعتکاف بیٹھنے کے لیے بیت اللہ کا قصد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس مہمان کی بہت زیادہ اہمیت اور عزت ہے کہ جو اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر مسجد میں جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالیٰ ثم اعتکف ازواجہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگی، دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ اذا داخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا اظہار کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لیتے، پوری رات آپ عبادت فرماتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والیوں کو آپ بیدار رہنے کا حکم دیتے۔ یعنی آخری عشرے میں اعتکاف کی حالت میں آقا علیہ السلام رمضان کے علاوہ بھی کثرت سے عبادت فرماتے، لیکن رمضان میں اور اس سے زیادہ، لیکن آخری عشرے میں سب سے زیادہ عبادت آقا علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی۔ اور ایک دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ لہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، او کما قال علیہ السلام کہ جو آدمی ایک روز کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، صرف ایک روز کا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے آگ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی چوڑائی کم ہے اور ان سے ایک خندق کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے قال فی المعتکف، معتکف کے بارے میں، اعتکاف کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا ہوا یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات، کہ وہ گناہ سے رک جاتا ہے اور اس کے گناہ بھی رک جاتے ہیں، لیکن اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں جیسے کہ وہ نیکیاں کر رہا ہو۔ مثلا ایک آدمی جب اعتکاف نہیں بیٹھا ہوتا تو وہ کچھ گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن جب اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، گناہ چھوڑ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہ نہیں لکھنے کا حکم دیتا، لیکن اس کی نیکیاں بھی کچھ چھوٹ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ مسجد میں اپنے گھر سے چل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتا تھا، وہ 100 قدم اٹھاتا تھا آتے ہوئے، 100 قدم جاتے ہوئے، تو 200 قدم ایک نماز کے لیے چلتا تھا اور 5 نمازوں کے لیے وہ 1000 قدم چلتا تھا، ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی تھی، گناہ معاف ہوتے تھے، درجات بلند ہوتے تھے۔ اب وہ چونکہ 10 روز کے لیے مسجد کے اندر معتکف ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب حدیث پاک کا یہ ہے کہ اس آدمی باوجود اس کے کہ وہ گھر سے مسجد نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ہر قدم پہ نیکی مل رہی ہے جو اس سے پہلے اس کو ملا کرتی تھی گھر سے مسجد میں آنے کی۔ ایسے وہ غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا تھا، کام کاج میں ان کے ہاتھ بٹاتا تھا۔ اب وہ نہیں ایسا کر سکتا، لیکن اس کو ان کاموں کی اجر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے بہت سے فضائل ہیں، جیسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے ایک روایت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس نے گویا کہ 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ اس کے بعد ہم حج کے مسائل کی طرف آتے ہیں تو اپنا اعتکاف کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ جب کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، یہ اعتکاف واجب ہے۔
جتنے دنوں کی اس نے نظر مانی ہے اتنے دنوں کا اعتکاف اس نے کرنا ہے۔ بس اس نے 3 دن کی نظر مانی ہے تو پھر وہ ایک دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور اس کے بعد 3 دن گزرنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اٹھ جائے اور 3 دن اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ یہ اعتکاف واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے، رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، خواہ 9 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو، یعنی 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر چلے جائیں اور پھر عید کے چاند نظر آنے کے بعد مسجد سے اٹھیں، باہر نکلیں۔ یہ جو اعتکاف ہے آخری عشرے کا، یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف فرما رہے ظاہری زندگی میں دنیا کے اندر آپ یہ اعتکاف فرماتے رہے۔ یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور تیسرا نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، آدمی جب بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں چلا جائے گا تو وہ معتکف ہو جائے گا، جب وہ مسجد سے نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ وہ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 1 دن سے کم کا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے جو 2 اعتکاف ہیں، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت، ان کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کا دل کرتا ہے وہ اعتکاف کریں تو ان کا اعتکاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، اگر روزہ نہیں رکھا تو اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہے کہ اعتکاف کی نیت کیا ہے اور کس نیت سے آدمی جائے۔ تو آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یا مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مجھے اس اعتکاف کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اس کا اجر عطا فرما۔ بس اس ارادے سے ان لفظوں کے ساتھ وہ نیت کر کے اب وہ مسجد میں مقیم ہو جائے، وہ معتکف ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف کے بعد بیٹھنے کے بعد وہ کن ضروریات کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ انسان حاجت شرعی یا حاجت طبی کے لیے نکل سکتا ہے۔ حاجت شرعی یہ ہے کہ جس مسجد میں وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، تو یہ اس کی حاجت شرعی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی جامع مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتا ہے اور غیر جامع مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے البتہ مسجد کا ہونا شرط ہے قرآن اور حدیث کی روح سے۔ مسجد کے علاوہ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو ہاں خواتین کا اعتکاف گھروں کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن مردوں کا اعتکاف گھروں کے اندر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ چیز مشہور کی جاتی ہے کہ مرد کرونا کی وجہ سے گھروں میں اعتکاف بیٹھ دیں تو گھر کے اندر مرد کا اعتکاف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اعتکاف کے ساتھ ساتھ مسجد کا لفظ ذکر فرمایا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ اعتکاف مسجد کے بغیر نہیں ہوتا۔ دوسری ہے حاجت طبعیہ۔ حاجت طبعیہ انسان قضاء حاجت کے لیے مسجد کے باہر واش روم تک جا سکتا ہے، اگر مسجد کے واش روم ہے تو وہیں تک جائے، اگر مسجد میں کہیں واش روم نہیں ہے تو ایک آدمی اپنے گھر تک واش روم یوز کرنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن وہاں سے فارغ ہونے کے فوری بعد اس کو مسجد میں آنا ہوگا۔ اس طرح اگر کسی بھی غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے، اگر مسجد کے قریب سہولت موجود ہے تو فبیا، نہیں تو گھر جا کے بھی غسل کر سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ مستحب غسل کے لیے یعنی گرمی وغیرہ کی شدت کو کم کرنے کے لیے تو فقہاء نے فرمایا کہ نہیں، مستحب غسل کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں مسجد کے اندر اگر اس کا اہتمام ہو سکتا ہے تو فبیا کوئی بڑا برتن رکھ لیا جائے، ٹب وغیرہ، اس کے اندر بیٹھ کے وہ غسل کر لے تاکہ اس کی گرمی کی شدت کم ہو جائے۔ جیسے سخت گرمی میں کہیں پہ آدمی اعتکاف بیٹھا ہے، جسم بدبو دینے لگا ہے تو اس کا ایک ہیلا یہی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بڑا ٹب لے، اس کے اندر بیٹھ کے غسل کر لے اور وہ جو پانی بکی ہے وہ اٹھا کے پھر باہر پھینک دیا جائے۔ مسجد سے باہر نکل کر اس کو غسل کرنے کی اجازت عمومی فقہاء نے نہیں دی۔ حاجت طبیعہ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک آدمی کھانا اس نے تو ظاہر اس کا کھانا مجبوری ہے، اب کھانا گھر سے دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ اس کو گھر سے کھانا مسجد تک پہنچائے، تو ایک آدمی اپنا کھانا لینے کے لیے مسجد سے گھر تک جا سکتا ہے، لیکن کھانا لے اور فوری اپنی مسجد میں آ جائے جہاں اعتکاف بیٹھا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے پھر وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یا مریض کی عیادت کے لیے کوئی آدمی جا سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے
اب قضاء حاجت کے لیے بعد تشریف لے جاتے تو اب چلتے چلتے مریض کی عادت فرما لیا کرتے تھے، اس کا حال پوچھ لیتے تھے، لیکن آپ اس کے پاس رکتے نہیں تھے۔ تو اس لیے باقاعدہ مریض کی عادت کے لیے جانا یا نماز جنازہ پڑھنے کی نیت سے جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی چند لمحوں کے لیے بھی بغیر حاجت شرعی یا بغیر حاجت طبی کے وہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا اعتکاف ٹوٹ گیا، مثلاً وہ بیمار ہو گیا، اس کو مسجد سے نکلنا پڑا، یا اس کو کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا، وہ مسجد چھوڑ کے چلا گیا، یا ایسی کسی مجبوری سے کہ جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ مسجد سے چلا گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اعتکاف اگر واجب ہے تو پھر تو سارے دنوں کا اعتکاف اسے قضا کرنا پڑے گا۔ اگر 3 دن کی نظر مانی تھی اور توڑ دیا تو پھر 3 دن کی قضا کرے۔ اگر اعتکاف سنت ہے جو 10 دنوں میں ہوتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، تو پھر اعتکاف توڑ دیا تو صرف 1 دن کی اس پہ قضا ہوگی، خواہ وہ دوسرے دن توڑے، تیسرے دن توڑے، چوتھے یا 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں، 9ویں یا 10ویں، کسی دن بھی اعتکاف توڑے، صرف 1 دن کی قضا اس پہ ہوگی۔ وہ رمضان شریف کے اندر بھی اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے، رمضان شریف گزرنے کے بعد بھی اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے۔ بس 1 دن کے اعتکاف کی صورت یہ ہے کہ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کے بعد مسجد میں اعتکاف کی قضا کی نیت سے چلا جائے، رات مسجد میں گزارے، اگلا دن روزہ رکھے اور مسجد کے اندر ہی رہے، تو اگلے دن وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل جائے۔ یہ 1 رات اور 1 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ یہ کرے گا تو یہ اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ اگر سنت اعتکاف آخری 10 دنوں کا توڑا ہے تو 10 دن کی قضا آدمی پہ لازم نہیں ہوتی، صرف 1 دن کی قضا اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔